بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آپ حضرات سے ایک بہت اہم معاملے میں گزارش کرنی ہے۔ یہ گزارش جو ہے پورے ملک ہی کے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اس وقت میں ایک بہت بڑی کوتاہی اور بہت بڑی جو ہے غفلت ہم سے واقع ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو نام ہے، جس کاغذ پہ اللہ کا نام لکھا جاتا ہے، ان اوراق کی ہم لوگ حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اور قرآن مقدسہ کی جو بوسیدہ اوراق ہیں ان کے بارے میں جو ہے ہم لوگ حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کی طرف میں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر کثرت کے ساتھ میں شادیاں ہوتی ہیں اور شادی کارڈ بنتے ہیں، دعوت نامے بنتے ہیں شادی کے، اور ان میں جو ہے اللہ کا نام ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے، اور کبھی بعض مرتبہ حدیث بھی لکھ دی جاتی ہے، اور لوگ جو ہے ان شادی کارڈوں کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے سے غفلت ہو رہی ہے، اور دانستہ کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جان بوجھ کر کے اس کو پھینک دینا معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اردو اخبارات ہوتے ہیں، اور جو ہے دینی کتابیں ہوتی ہیں، ان کے اوراق ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے مکتب والوں سے بھی، مدرسے والوں سے بھی، اور عام لوگوں سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اوراق مقدسہ کی حفاظت کرنے کی فکر کریں، کہ جس میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ ان کو جو ہے اگر کوئی آدمی ایسے ہی پھینک دیتا ہے تو وہ جو ہے مجرم کہلائے گا۔ اگر کہیں جو ہے کوئی جان بوجھ کر کے یہ عمل کر رہا ہے تو وہ تو جو ہے قابل جو ہے سزا ہے، اور اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے سلسلے میں توجہ فرمائیں۔ میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سے اس کی حفاظت کا کتنا اللہ تعالیٰ کے پاس میں جو ہے مرتبہ ہے، میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت بشر حافی۔ حضرت بشر حافی ان کا ایک لقب ہے، حافی کر کے۔ حافی کے معنی آتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والا، ننگے پاؤں رہنے والا۔ تو حضرت بشر حافی جو ہے وہ اللہ والوں میں سے تھے جنہوں نے جو ہے ولایت ملنے کے بعد سے پوری زندگی کبھی جو ہے چپل نہیں پہنی ہے۔ یہ بشر حافی کو ولایت کیسے ملی، اللہ کے اونچے مقام پر کیسے پہنچے، بہت ساری روایتیں ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت بشر حافی جو ہے ولایت ملنے سے پہلے شراب پیتے تھے، اور کثرت کے ساتھ میں جو ہے نشے میں رہتے تھے، بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ کا شراب خانہ بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے ایک بزرگ کے خواب میں جو ہے آپ کو بتایا گیا کہ جاؤ اور جا کر کے بشر کو ولایت کی خوشخبری سناؤ۔ تو یہ اللہ والے جو ہے پریشان ہوئے کہ بشر وہ تو شراب کے نشے میں دھت رہنے والا اور شراب خانے کا مالک ہے، اس کو کیسے ولایت ملے گی؟ تو یہ خاموش ہو گئے۔ پھر دوسرے دن ان کو اسی طرح کا خواب آیا، یہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر تیسرے دن اسی طرح کا خواب آیا، اور ان کو تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ نے جا کر کے یہ بات نہیں بتائی تو آپ کی ولایت سلب کر لی جائے گی۔ تو پھر یہ مجبور ہو کر کے وہاں پر گئے، اور جا کر کے حضرت بشر کو آواز دی۔ تو حضرت بشر جو ہے اس وقت بھی نشے کی حالت میں تھے، لیکن جو ہے ان بزرگ کو جانتے تھے، تو بزرگ کا نام سنتے ہی ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے جو ہے ان کی خدمت میں آئے، اور فرمائے کہ کیا کوئی بہت بڑی مصیبت اور آفت آنے والی ہے کہ آپ جیسے اتنے بڑے بزرگ جو ہے میرے جیسے گنہگار آدمی کے پاس میں آئے ہیں؟ تو وہ بزرگ جو ہے رو کر کے کہنے لگے کہ بھائی تمہارا کیا عمل اللہ کو پسند آ گیا، پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ولایت کے مقام پر پہنچا دیا ہے۔ تو حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ میں بہت رویا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے اپنا عمل بتایا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہو۔ کہتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچنے کی وجہ میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی شراب کے نشے میں جا رہے تھے، تو چلتے ہوئے انہوں نے جو ہے ایک جگہ پر گلی میں ایک کاغذ کو دیکھا جس کے اوپر میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا۔
تو نشے کی حالت میں بھی انہیں جو ہے یہ گوارا نہ ہوا کہ اللہ کا نام لکھا ہوا کاغذ جو ہے وہ زمین پہ پڑا رہے، اس کو جو ہے انہوں نے اٹھایا اور اس کو صاف کیا اور جو ہے اس کو خوشبو لگائی اور اپنے آنکھوں سے اس کو لگایا، اس کو بوسہ دیا اور پھر اس کو جو ہے ایک محفوظ جگہ پر اس کو رکھ دیا۔ تو روایتوں میں لکھا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ سے اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے مقام سے نوازا، اور پھر اس کے بعد میں الحمدللہ انہوں نے جو ہے توبہ کی اور جو ہے علم حاصل کیا اور بہت اونچے مقام پر پہنچے، حتیٰ کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہے جب حضرت بشر حافی جو ہے ان کے پاس میں آتے تھے تو اور جب وہ واپس ہوتے رہتے تھے تو حضرت امام احمد بن حنبل ان کے ساتھ میں ان کے گھوڑے کی رکاب کے ساتھ میں چلتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں اور بشر حافی کے ساتھ میں آپ جو ہے وہ چلتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ بشر حافی اللہ کی معرفت میں مجھ سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ علم کے مقام میں جو ہے میں ان سے زیادہ ہوں، لیکن جو ہے اللہ کی معرفت میں وہ مجھ سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ اور امام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے عبادت کرنے لگے اور اتنا زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان کا قرب بڑھ گیا تھا کہ پورے بغداد کے اندر میں جو ہے وہ پیدل ہی چلتے تھے، بغیر چپل کے چلتے تھے۔ ان کو پوچھا گیا تھا کہ آپ بغیر چپل کے کیوں چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب مجھے اللہ نے ولایت دی تھی تو میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا، اب میں جو ہے یہ جو زمین ہے یہ اللہ کا فرش ہے، میں اللہ کے فرش پر جو ہے چپل کے ساتھ میں جو ہے چلنا گوارا نہیں کروں گا۔ اتنا زیادہ انہوں نے اللہ کے ادب کا اہتمام کیا، جس کی وجہ سے جو ہے حال یہ تھا کہ بغداد کے اندر میں جو ہے کوئی بھی جانور جو ہے نجاست نہیں کرتا تھا، جانور بھی نجاست نہیں کرتا تھا کھلے زمین پر کہ کہیں جو ہے یہاں بشر حافی کے پاؤں نہ گرے ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جانور نے نجاست کر دی تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا، اور واقعی میں بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ تو اللہ کے نام کا ادب اتنا بڑا ہوا ہے، اس لیے محترم حضرات آپ سے گزارش ہے کہ شادی کارڈوں کی اور اخبارات کی اور اوراق مقدسہ کی حفاظت فرمائیں، ان کے لیے اپنے گھروں کے اندر میں ایک ڈبہ بنائیں، اس کے اندر میں جو ہے وہ اوراق ڈالیں، اور جب جو ہے وہ اوراق بہت سارے جمع ہو جائیں تو ان کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر کے اسے جو ہے کسی پاک جگہ پہ دفن کر دیں، یا ایک غیر آباد کنویں میں ڈال دیں، یا کہ جو ہے اس کے اوپر میں ایک اچھی طرح سے وزنی پتھر باندھ کر کے اس کو دریا میں یا سمندر میں ڈال دیں تاکہ وہ نیچے تہہ میں جا کر کے چلا جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے ان کی حفاظت کا انتظام کریں، بہت ضروری ہے۔ اس سے غفلت کی وجہ سے جو ہے بہت سارے عذابات بھی آ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس کام کی طرف میں ہم سب کو جو ہے توجہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔